اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مرغ کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست جبریل کا بھی دوست ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے گھر کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کے 16 گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سفید مرغ ساتھ لے جایا کرتے تھے سفر میں، اور وہ نماز کے لیے اوقات جو ہے تاکہ جان سکے اس لیے اس کو لے جایا جاتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے مبارکہ، ایک روایت موجم اور طبرانی شریف کی یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے، اس کا رنگ سفید ہے اور اس کے دونوں بازو جو ہیں وہ زبرجد اور یاقوت اور موتیوں سے مزین ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بازو اس کا جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے اور دوسرا جو ہے وہ مغرب میں ہے، اور ٹانگیں اس کی جو ہے وہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں، اور اس کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرغ جو ہے وہ نماز کے وقت اذان دیتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ سوائے جن اور انسانوں کے زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے وہ سنتی ہے، اور یہ آواز سن کر زمین کے جو مرغ ہیں وہ بھی اذان دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ رب العالمین اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے بازو جو ہے تو سکیڑ لے اور اپنی آواز جو ہے وہ بند کر دے، تو اس وقت جنوں انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے اس کی آواز کو سنے گی کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 3 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ان میں سے حضور نے فرمایا کہ ایک آواز جو ہے وہ مرغ کی ہے اور دوسری تلاوت قرآن کرنے والے کی آواز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تیسری آواز جو بندہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے، یہ 3 آوازیں خالق کائنات کو بڑی پسند ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کمال ہے، دیکھیے اس کی قدرت کہ کتنا بڑا اس نے مرغ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کو کس نے ذکر فرمایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذکر فرمایا۔ تو اس آج کی ویڈیو میں ہمیں پتہ یہ چل گیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ روایت کے اندر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دو، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اور سفید مرغ گھر کے اندر ہو تو بڑی برکت والا معاملہ ہے۔ جنات وغیرہ جو ہے اس گھر کے اندر نہیں آتے جس کے اندر سفید مرغ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چل گیا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہے۔ رب تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ رائے گاہ نہیں بنائی، فضول جو ہے وہ نہیں بنائی، ہر چیز بنانے کے اندر جو ہے وہ حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور دوسرا، اللہ کا قرآن پڑھنے والے کی آواز میرے مالک کو بڑی پسند ہے۔ تیسرا، استغفار کرنے والے کی، اللہ کا قرآن بھی پڑھا کریں اور استغفار بھی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔